ویلکم ٹو مائی ڈیئر فرینڈ. آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے بہار ڈی ایل ایڈ کا اردو کا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو پریویس ایئر 2025 میں پوچھا ہوا ہے. دیکھیے تو پہلا کوشچن ہم لوگ کا ہے ملک کی جمع کیا ہے. تو دیکھیے ملک کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ممالک ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ممالک ہوتا ہے. مملوک نہیں ہوتا ہے، ملائک نہیں ہوتا ہے. چلیے تو اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن کہہ رہا ہے گز بھر زمین کس صفت کی مثال ہے. دیکھیے یہ ہو جائے گا صفت. ایک ہوتا ہے صفت عددی، جیسے عدد مطلب بتانا 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ کیا ہو گیا؟ صفت عددی ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے صفت مقداری، مقدار بتانا 1 کلو 2 کلو 1 گز 2 گز. جب زمین کے لیے کسی بھی چیز کے لیے مقدار ہونا چاہیے میرے دوست، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں صفت مقداری. اس میں کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے از دا رائٹ آنسر ہو جائے گا. صفت نسبتی دیکھیے کس کو کہتے ہیں؟ صفت نسبتی اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نسبت جوڑا جائے، جس کی طرف نسبت جو جوڑا جائے. جیسے کہ ہم آپ کو بولے کہ آپ بہاری ہے، کیا بولیں گے؟ حامد بہاری ہے. تو حامد کا کس چیز کی طرف نسبت جوڑا ہے؟ بہار کی طرف. اس کے بعد ہم بولیں گے حامد پاکستانی ہے، تو کیا بولیں گے؟ حامد کا جو یہ نسبت جڑا ہوا ہے کس کی طرف جڑا ہوا؟ وہ پاکستان کی طرف. تو جس میں نسبت جڑے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ نسبتی. صفت نسبتی. صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو ذات کے اندر، جیسے کہ حامد کالا ہے، حامد گورا ہے، تو اس سب کو جو صفت ذات اس ذات کے اندر ہو، کیا ہو؟ اسی ذات کے اندر پایا جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ صفت ذاتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن ہے اگلا لفظ محمل لفظ کی مثال دیجیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے لفظ محمل اور ایک کیا ہوتا ہے؟ لفظ موضوع. موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کیا ہو؟ جس کا معنی ہو. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ. ٹھیک ہے. کلمہ بھی کہتے ہیں جس کا معنی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ موضوع بولتے ہیں یا کلمہ بولتے ہیں. جیسے کہ کھانا ہو گیا، کھانا کیا ہوا؟ معنی ہوا. ویسے کھانا معنی بولتے ہیں نا، کھانا کے ساتھ میں معنی، روٹی کے ساتھ میں ووٹی. تو ووٹی جو یہاں پہ آ گیا وہ لفظ محمل آ گیا. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ ووٹی جو ہے وہ لفظ محمل. تو یہاں پہ آپ کو کیا بول رہا ہے پوچھنے کے لیے؟ دیکھیے روٹی اس کا تو معنی ہے، تو یہ کیا لفظ موضوع ہو جائے گا. اور دیکھیے ووٹی، ووٹی کیا ہوا یہاں پہ؟ یہاں پہ ووٹی ہو جائے گا لفظ محمل جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے قواعد کی روح سے بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی پڑھے. لفظ محمل کہتے ہیں. اور لفظ موضوع اور لفظ کلمہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے جس کا کچھ معنی ہو. کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی معنی ہو. چلیے اگلا کوشچن کرتے ہیں دو الفاظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہو، کیا ہو؟ اپوزٹ ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں، ازداد کہتے ہیں. جمع ہو گیا جس میں آپ سمجھ لیجیے زاد آئے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اپوزٹ پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مترادف ہوتا ہے، اور مترادف کا مطلب کیا ہوا؟ ہم صورت الفاظ مطلب ایک جیسا. ٹھیک ہے. ایک ہی جیسا الفاظ. جیسے کیا بول سکتے ہیں آپ؟ جو بھی کوئی جیسے چاند ہے، چاند کو کیا بول سکتے ہیں؟ قمر بول سکتے ہیں. چاند کو قمر کہا جاتا ہے. اور سورج کو آفتاب کہا جاتا ہے. آفتاب. اب کوئی آدمی کو بولیے گا کہ آفتاب دیکھیے تو نکلا کہ نہیں نکلا باہر، تو آپ کیا جائیے گا آفتاب کوئی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ارے آپ دیکھیے گا سورج نکلا کہ نہیں نکلا. تو چیزیں کو سمجھنا ہے میرے دوست. چلیے اور دیکھیے محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ آپ کو بھی سمجھنا ہوگا. محاورہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کو آپ بولیے گا تو اس سمے اگر وہ محاورہ اکیلے بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ 9 2 11 ہونا، تو بات سمجھ میں آیا؟ اسی 9 2 11 ہونا لاسٹ میں نہ آیا. 9 2 11 ہونا، 9 2 11 ہونا، 9 2 11 ہونا، ایسے لکھ سکتے ہیں، ہے نا. یہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، جگہ کم ہے یہاں پہ. تو اس میں اگر ہم ڈائریکٹ کسی آدمی کو بولیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر ہم بولیں گے پولیس کو دیکھ کے چور 9 2 11 ہو گیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محاورہ جو ہو جاتا ہے کبھی کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہونا سے کیا ہو گیا؟ ہو گیا. ہو گیا. چور کو دیکھ کے پولیس کو دیکھ کے چور کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا. تو اس کو بولتے ہیں محاورہ. اور یہ نیچے جو ہے کہاوت کبھی چینج نہیں ہوتا. کہاوت میں سیکھ ہوتی ہے، مطلب اچھی بات کہی گئی ہے. جیسے کیا ہو گیا؟ جیسے کیا آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، جس میں دیکھیے آم کا بھی آم ہو گیا جس میں ڈبل فائدہ ہوا. تو کیا ہوا؟
اور اس میں سیکھ ملے گا، اور محاورہ میں کوئی سیکھ نہیں ملتا. محاورہ کا یوز ہوتا ہے کہ مطلب جو بھی چیز لکھ رہے یا بول رہے بات میں خوبصورتی لانے کے لیے بولا جاتا ہے. کس چیز کے لیے؟ خوبصورتی لانے کے لیے کہا جاتا ہے. اور یہ اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کا کیا رائٹ آنسر ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا متضاد. متضاد مطلب وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہو، تو متضاد ہو گیا. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن کہہ رہا ہے 50,000 روپئے زید نے کس کو دیے؟ تو کیا پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ضمیر استفہامیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ضمیر اشارہ کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اشارہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے یا آیا دیکھو یا آیا، وہ آیا یا وہ گیا. تو کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں نا. تو دیکھ لیجیے ضمیر تنکیری کسے کہتے ہیں؟ ضمیر تنکیری اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی خاص چیز مراد نہ ہو. جس سے کیا ہو؟ کوئی خاص چیز مراد نہ ہو. جیسے کیا ہوگا؟ جیسے کوئی ہو جائے گا، بعض ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہوا؟ کوئی خاص چیز مراد ہے نہیں ہے، بعض ہو جائے گا. یہ بعض ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہوا، کچھ ہو جائے گا. کوئی، بعض، کچھ، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر تنکیری. ضمیر شخصی سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہے. ضمیر شخصی اس چیز کو کہتے ہیں، اس کو ضمیر مطلق بھی کہا جاتا ہے. اس پہ کوشچن پوچھا گیا ہے ضمیر شخصی پہ. ضمیر شخصی اس چیز کو کہتے ہیں دیکھیے جو کسی شخص کے بارے میں بتائے. جیسے کہ حامد کھا رہا ہے، حامد کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے. ایسا ہم بول سکتے ہیں نا. اگر ہم یہاں پہ حامد کو ہٹا کے لکھ دیں گے وہ کھانا کھا رہا ہے، تو وہ کس کے جگہ پر آیا میرے دوست؟ وہ آیا حامد کے جگہ پہ. حامد کیا ہے؟ شخص ہے نا. اب دیکھیے اس کو بھی 3 بھاگ میں بانٹا گیا ہے. کس کو بانٹا گیا؟ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کو. تو سمجھیے، آرام سے سمجھیے. ضمیر مطلق ہو، ضمیر مطلق، کیونکہ دونوں چیز آپ کو یاد رکھنا ہے نا. دونوں میں سے کہیں پوچھ دے گا کہ ضمیر شخصی کا دوسرا نام کیا ہے، تو ہو گیا تینوں چیزیں. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. کیا ہوتا ہے فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن؟ جیسے کہ ضمیر غائب، ضمیر متکلم. ضمیر متکلم کس چیز کو کہتے ہیں میرے دوست؟ ضمیر متکلم اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی بات کر رہا ہے کسی سے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ فرسٹ پرسن بولیں گے. یعنی ضمیر متکلم ہو گیا، بات کرنے والا. اسی طرح دیکھ لیجیے ضمیر مخاطب. ضمیر مخاطب جس کو مخاطب کر رہے ہیں، جو بچہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے باتوں کو. کسی بھی بچہ ہی مت سمجھیے، کہیں بھی کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، جو آپ کی بات کو میرے دوست سن رہا ہے اس کو ضمیر مخاطب بولیں گے. اگلا ہے ضمیر غائب. ضمیر غائب اس کو بولیں گے تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن مطلب جو وہاں پہ ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں بات چل رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ضمیر غائب ہو جائے گا. ضمیر دیکھیے ضمیر متکلم میں کیا ہو جائے گا؟ اگزامپل فرسٹ پرسن، جیسے کہ ہم ہو گیا، ہم سب ہو جائے گا. اور ضمیر غائب میں کیا ہو جائے گا؟ ضمیر غائب تھرڈ پرسن، جیسے کہ وہ، اس کے بارے میں دیکھیے وہ کتنا اچھا لڑکا ہے، تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. وہ ہو گیا، وہ سب ہو جائے گا. یہ سب کیا ہو گیا؟ ضمیر غائب ہو گیا. اور ضمیر کیا ہوگا؟ مخاطب. ضمیر مخاطب جیسے ہم سب، ہم لوگ. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ یہ سب ہو جائے گا ضمیر مخاطب. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن کہہ رہا ہے ذیل میں سے آزاد نظم کا انتخاب کیجیے. میرے دوست آزاد نظم آپ کو سمجھنا ہوگا. آزاد نظم اسے کہتے ہیں جس پہ ردیف اور قافیہ ہونے کا کوئی پابندی نہیں. اگر ردیف اور قافیہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آرام سے چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جس میں پابند نظم ہے اس میں ردیف ہونا چاہیے اور قافیہ ہونا ہی چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ پابند نظم ہوتا ہے. اور دیکھیے آزاد نظم کی خاصیت اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. آزاد نظم پہلا نظم پہلی لائن اتنی بڑی ہے، دوسری لائن اتنے بڑا ہو گیا، تیسری لائن اتنا بڑا ہو گیا. مطلب لائن پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو دن میں سے آزاد نظم کیا ہے؟ تو بجلی کا کھمبا کتنا بڑا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ آزادے ہیں نا. اس طرح سے سمجھنا ہے آپ کو میرے دوست. چلیے، اور یہ سب جو ہے بچے کی دعا ہو گیا،
برخاروت ہو گیا، بلکہ کلیسا ہو گیا، اسے کیا ہو جائے گا؟ پابند لفظ ہو جائے گا۔ بچوں کی دعا کیا ہے؟ علامہ اقبال کی یہ۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں کوشچن، کہہ رہا ہے داستان لفظ کا استعمال کس جنس میں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مؤنث میں۔ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث میں ہوتا ہے، مذکر میں نہیں ہوتا ہے۔ داستان لفظ کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ مؤنث میں ہوتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ لفظ نالا سے نالی، نالا سے نالی بنانا، کٹورا سے کٹوری بنانا کس اسم کی مثال ہے؟ دیکھیے بڑا چیز سے چھوٹا چیز بنایا جا رہا ہے، بڑا چیز سے چھوٹا چیز بنایا جا رہا ہے، تو چھوٹا چیز کو کیا بولتے ہیں؟ مصغر بولتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹا چیز، کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھانا، جیسے باغ سے باغیچہ، چھٹکا ہوا نا میرے دوست، باغیچہ۔ اس میں مقبہ جسے بڑی چیز سمجھی جائے، جیسے باغ کیا ہے؟ بڑا ہے، اس کے عوض میں باغیچہ چھوٹا ہے۔ دیگچی، دیگچی چھوٹا ہوا، دیگ کیا ہوا؟ اس کے عوض میں بڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص تو آپ جانتے ہیں جو خاص نام ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں اعلیٰ دیکھیے کسی بھی انسٹرومنٹ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کہ موبائل ہو گیا، موبائل ہو گیا، اور اسی طرح کی الگ الگ چیزیں جو انسٹرومنٹ ہو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے میرے دوست اس میں اعلیٰ۔ اور دیکھیے اس میں صوت، صوت مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز، میاؤ میاؤ، کاؤ کاؤ، اس طرح کی جو بھی آواز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، جیسے پانی کا ہوا ٹپ ٹپ، کسی بھی چیز کا جو آواز ہوتا ہے نا اس میں صوت کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، کوشچن کہہ رہا ہے کیا؟ ابھی سے ہی جشن منانے میں جلدی نہ کرو، ابھی دلی دور ہے۔ اس جملے میں درست کہاوت کیا ہے؟ کہاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو معنی، جو اکیلا بھی بول دیجیے گا تو کیا ہوگا؟ معنی آپ کو ملے گا۔ اور جو محاورہ ہوتا ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ، محاورہ، اس کو میم سے کیا ہوتا ہے؟ معنی نہیں، معنی ہوتا ہے نا، تو معنی نہیں، اس کا سمجھ رہا ہے؟ معنی نہیں، جو اکیلا بولنے پر معنی نہیں دیتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محاورہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ابھی سے ہی جشن منانے میں جلدی نہ کرو، ابھی دلی دور ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ دلی دور ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کہاوت ہو جائے گا میرے دوست۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے کسی شخص کے نام کے بدلے آنے والے لفظ کو کیا بولتے؟ تو یہ کہتے ہیں ضمیر۔ ابھی بتائے تھے نا ضمیر کی جو اقسام بھی ہم آپ کو بتائے تھے، پانچ ہوتا ہے، اس میں ضمیر شخصی بتایا، ضمیر استفہامی بتایا، ضمیر اشارہ بتایا، ضمیر موصولی بتایا۔ کہ ضمیر موصولی کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جس کی حالت کا علم دوسرے کا علم اور تعین بعد کے جملے سے ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ دوسرے جملے سے، جیسے کہ جس نے ہم کو قلم دیا وہ فوراً لوٹ گیا، اس جملے میں جس کیا ہے؟ ضمیر موصولی ہے۔ مطلب جس نے ہم کو قلم دیا، ہم کو قلم دیا، جس نے ہم کو قلم دیا وہ فوراً لوٹ گیا، وہ فوراً لوٹ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ فوراً لوٹ گیا، فوراً لوٹ گیا، لوٹ گیا۔ تو اس میں جو لوٹ گیا ہے کیا ہو گیا؟ جس نے ہم کو قلم دیا، ایسا بولیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ فوراً لوٹ گیا یہ بولے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اس میں موصولی ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ موصولی کیا ہو جائے گا اس جملہ میں؟ اس جملہ میں جس جو ہے وہ ضمیر موصولی ہو جائے گا میرے دوست۔ چلیے آپ سمجھ گئے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ حامد کھا رہا ہے، آپ کو بتائیں حامد کی جگہ پہ ہم بول دیں گے وہ کھا رہا ہے۔ کسی بھی آدمی کی جگہ پہ اگر ہم وہاں پہ وہ ہم اس طرح کے کوئی الفاظ لاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ضمیر ہو جاتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کہتے ہیں، کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، وہ حرف جو جوش اور جذبے اور حیرت سے زبان سے بے اختیار نکل جاتی ہے، کیا؟ بے اختیار، جیسے واو، کیا بولتے ہیں؟ واو کتنا اچھا ہے، کیا بولیں گے؟ واو۔ جب واو بولتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ سائن آف ایکسکلیمیشن، انگلش میں اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حرف فجائیہ، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ حرف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے؟ تو سمجھ گئے آپ؟ سمجھنا ہے حرف ربط، کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ حرف ربط۔ تو حرف ربط وہ چیز کو کہتے ہیں جو اسم سے تعلق جوڑتا ہے، اسم سے، فعل سے تحرک جلتا ہے، جیسے کہ کیا ہو گیا؟ کا، کے، کی، میں، اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم سے تعلق جوڑتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف ربط بولتے ہیں۔
حرف عطف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حرف عطف اس چیز کو کہتے ہیں جو کیا ہو، دو جملوں کو جوڑے، جیسے دو جڑنے کے لیے اور بھی، اور ہو گیا، اس کے بعد بھی ہو گیا، پھر ہو گیا، نیز ہو گیا، مطلب جوڑنے کے لیے عطف، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے۔ اب دیکھیے حرف تاکید، حرف تاکید کسے کہتے ہیں؟ جو آپشن نمبر ڈی میں دیا ہوا۔ تاکید کا مطلب تاکید بتانے کے، جیسے ضرور ہو گیا، ہرگز ہو گیا، بالکل ہو گیا، یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو جائے گا حرف تاکید، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کیا ہے؟ کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ لفظ قدیم کی ضد کیا ہے؟ تو قدیم کا ضد کیا ہو جائے گا؟ جدید ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قدیم کا ضد جدید ہو گیا۔ چلیے کوشچن کیا ہے اگلا؟ کہہ رہا ہے جلی لفظ کیا، درست لفظ کیا ہے؟ جلی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھول دینا، وضاحت کرنا، اور خفی کا مطلب چھپانا، کسی بھی چیز کو چھپانا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ضد مطلب الٹا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کھول رہا ہے، یہ چھپا رہا ہے۔ چلیے سمجھ گئے؟ جلی کا کیا ہو جائے گا؟ خفی، سمجھ گئے؟ چلیے اگلا کوشچن ہے خالص ہندی حروف کا انتخاب کیجیے۔ تو خالص ہندی حروف کتنا ہے؟ 18 ہے۔ کون کون؟ تو پہلا دیکھیے ٹا ہے، ٹا کے لیے کہاں لگانا ہے؟ اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے، ٹا ہو گیا، ڈال ہو گیا، را ہو گیا، یہ تینوں۔ اب پلس کیا ہوگا؟ پلس 15 میں یہ تینوں، اب پلس 15 میں کیا ہوگا؟ پلس 15 یہ ہو گیا باج بے پیج پہ، جو حرف مرکب ہوتا ہے، جو حرف مرکب ہوتا ہے، حرف مرکب جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے؟ ٹوٹل جو ہے حروف تہجی کی تعداد کتنا ہے؟ 52 ہے، جس میں حروف تہجی کی تعداد کتنا ہے؟ 52 ہے۔ حروف مرکب کی تعداد 15 ہوتی ہے، اور حروف مفرد کی تعداد کتنا ہوتا ہے؟ 37 ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن، اور یہ تینوں جو ہے یہ عربی کی حروف سے غین ذا قاف۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، درست مذکر نہیں پڑھنا میرے دوست، مذکر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مذکر کا انتخاب کیجیے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہرن ہو جائے گا، اور یہ سب جوگن، گوالن اور دھوبن، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا میرے دوست۔ چلیے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں، کوشچن کہہ رہا ہے کہ کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ غم ہستی کا اثر کس سے ہو؟ جزم الغلاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، مطلب جو روشنی کیا ہوتا ہے؟ ہر رنگ میں جلتا ہے، کب تک؟ سحر ہونے تک، صبح تک۔ تو مندرجہ ذیل میں کیا ہے؟ مقطع کا شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ تو اس میں تو لکھا ہی ہوا اصل کس کا تخلص ہے؟ تو غالب، میرے دوست غالب کا۔ چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ مندرجہ ذیل حرکت کو کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے اس سے آسان بھی کچھ کوشچن ہو سکتا ہے۔ زبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہاں زبر آپ کو ماننا، زیر نہیں۔ زبر کو کیا کہتا ہے؟ فتح۔ زیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور دیکھیے زیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسرہ کہا جاتا ہے، کیا؟ کسرہ۔ اور پیش کو جمع کہا جاتا ہے، پیش کو جمع کہا جاتا ہے، آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں ہندی میں بھی، جمع۔ اور زیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، کسرہ کہا جاتا ہے، کسرہ۔ کیا کہا تھا؟ زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے، اوکے۔ اور زبر کو تو آپ جانتے ہیں یہ فتح کہا جاتا ہے، لیکن کوشچن کا لیول اس سے بھی نیچے ہے یہاں پر میرے دوست۔ کوشچن کہہ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو اوپر میں ہوتا ہے اس کو زبر ہی نہ کہتے ہیں، زبر آپشن نمبر 20 رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن کہہ رہا ہے جمع لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے شعر کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا واحد، اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ اشعار، اشعار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے، کوشچن کہہ رہا ہے ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، تو عین والے ابد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ الف والے ابد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ ہو جائے گا۔ عین والے ابد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بندہ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ جس سے بات کی جاتی ہے اصطلاحاً اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جس سے بات کی جاتی ہے، یہ نہیں پوچھا ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جس سے بات کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخاطب۔ ابھی نا ہم آپ لوگ کو بتائیں، اور جو بات کرتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، متکلم کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو غائب، وہ تو رہتا ہی نہیں ہے۔ چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ کوشچن کہہ رہا ہے
اسے تھوڑی دولت کیا ملی کہ آسمان پر دماغ ہو گیا. اس جملے میں کیا محاورے کا انتخاب کیجیے. محاورے سمجھ گئے, جو اکیلا بولیں گے تو کیا معنی نہیں ملے گا, سمجھ گئے نا. چلیے تو یہ ہو جائے گا آسمان پر دماغ ہونا. آسمان پر دماغ ہونا کیا ہو جائے گا, محاورہ ہو جائے گا. چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے, تدریس کے عمل مطلب پڑھانے والا کے عمل میں ITC کا استعمال کیسا ہے. تو یہ اچھا عمل ہے. کیسا عمل ہے, یہ اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا کوشچن کیا کہہ رہا ہے, کوشچن کہہ رہا ہے عام طور پر کسی فعل کے ہونے کی جگہ وقت, طریقہ, سبب کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں, تو یہ ہو جائے گا فعل مطلق کہتے ہیں. کیا, فعل مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل تمنائی کسے کہتے ہیں, جس میں تمنا پایا جائے, جیسے کہ حامد سوتا, لاسٹ میں تا لگا ہوتا ہے, جیسے حامد سوتا اور میں دوڑتا. تمنا ہے نا, تمنا جس میں پایا جائے. شکیہ, فعل شکیہ جس میں شک پایا جائے. ماضی بھائی تو آپ جانتے ہی, جو ماضی میں ہو اور بہت تھوڑا ٹائم لگ گیا, مطلب دور چلے گیا ہو, اس کو ماضی بعید ہے. ماضی قریب جو ابھی ماضی میں ختم ہوا, اس کو کیا بولیں گے, ماضی قریب بولیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھنا ہے, تبھی آپ ایگزام میں پھوڑ کے آئیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے فعل شکیہ کا مطلب حامد کھا لیا ہوگا, مطلب کھا لیا ہوگا یا تو نہ بھی کھایا ہوگا. حامد سویا ہوگا یا نہ بھی سویا ہوگا. چلیے اگلا کوشچن کہہ رہا ہے ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے. دیکھ لیجئے سارا کوشچن پوچھتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شکیہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ماضی استمراری کا دوسرا نام کیا ہے, ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناتمام ہے. ماضی ناتمام ہو جائے گا. ماضی ناتمام ماضی استمراری کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ماضی شکیہ کا دوسرا نام ماضی احتمالی. کیا, ماضی احتمالی. اور کہیے گا اس کا کچھ ٹرک آ جائے. دیکھیے یہ 2 نقطہ نیچے میں ہے, یہ 2 نقطہ اوپر میں. تو یہ 2 نقطہ نیچے میں, یہ 2 نقطہ اوپر میں. تو اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے. ماضی شکیہ کا دوسرا نام ماضی احتمالی. چلیے اگلا کوشچن, چلیے یہیں تک ہے, 25 ہو گیا. تو چلیے اب آپ لوگ کو ملیں گے نیکسٹ سیٹ میں, سیٹ نمبر 3. بنے رہیے ہمارے ساتھ, اور آپ DLED میں گورنمنٹ کالج کو انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.